اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، سیرت النبی کی قسط نمبر 24 ہے اور ان کئی دو چار قسطوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد کو، غزوات کو، سرایا کو اور اہم واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن ان غزوات، جہاد اور سرایوں کو بیان کرنے سے پہلے قسط نمبر 24 کا اندر وہ تمہیدی باتیں بیان ہوں گے، وہ اہم پوائنٹ بیان ہوں گے کہ لوگ جہاد کو اور غزوات کو اور سرایا کو فساد نہ سمجھیں، یا اسلام کی ہٹ ڈرمی نہ سمجھے، یا اسلام کا ظلم و ستم نہ سمجھے۔ اس وجہ سے تمہیدی باتیں ذکر ہوں گی کہ ان غزوات اور جہاد اور سرایوں کی ضرورت کیوں پڑی اور کیسے پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے کچھ آ چکا ہے، یعنی 22 قسطوں کے اندر۔ کس قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی ہے، یعنی آپ نے اس سے پہلے اندازہ لگا چکے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی ہے، کس صبر و استقامت کے ساتھ اور کس ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے ساتھ اور کس اخلاق کے پہلو اپنانے کے ساتھ اور کس طرح گھروں سے بے گھر ہو کر در در کے ٹھوکریں کھانے کے ساتھ، اور ہر طبقہ اور ہر قبیلے کے ہزارہ وہ انسان جو اسلام کو اپنا کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و جائیداد، آباء و اجداد اور بیوی بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کیا ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب حکومت کا جبر و اکراہ، یا کوئی لالچ و جاہ کی طمع تھی، یا پھر کوئی پرشوکت جمعیت تھی جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا بات اور کچھ تھی؟ یعنی شوکت جمعیت تھی جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا بات اور کچھ تھی؟ بات اور کچھ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، ان کے معجزے، ان کا حق بولنا، ان کا سچ بولنا اور ان کے لیے ان کا معاملات کو درست کرنا، اور جو ہے نا ظلم اور ستم کیے جانے کے باوجود بھی کسی سے انتقام نہ لینا، یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے لوگ اسلام پر آنا آئے اور نبی علیہ السلام کے دیوانے ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب نبی امی، جس کے اوپر میرے ماں باپ اور میری جان فدا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا شبہ ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ظلم و ستم نہیں کیے اور کسی کو مار کر تلوار سے مسلمان نہیں کیے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کا والد اس کے آنے سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا، اور جس کو بچپن کے 6 سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا تھا، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی نوبت نہ آتی تھی، جس کے گھر والوں نے پیٹ بھر کر کبھی روٹی نہ کھائی تھی، جس کے رہ سہ عزیز وقارب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے تھے، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا تھا؟ وہ کیا کسی پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ، جبر کے ساتھ حکومت کر سکتا تھا، یا مال کے لالچ یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں، تاریخ کے دفتر سامنے ہیں، سیرت کی کتابیں سامنے ہیں، جن میں با اختلاف
بلا اختلاف موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف کے 63 سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے تو اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی علیہ السلام کے پاس قوت تھی، بڑے بڑے بہادر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم تک کا جواب نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف حضرت اسلام کی ذات اقدس بلکہ آپ کے تمام متعلقین آل و اتباع پر بھی وہ ظالم ڈائے گئے کہ بیان اور تحریم میں وہ مظالم اور وہ ظلم نہیں لائے جا سکتے ہیں۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ کی ایذا رسانی بلکہ قتل کی کوششیں کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ جیسا کہ 3 سال تک آپ کا مکمل بائیکاٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے سازشیں، صحابہ کرام کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیروکاروں کو صبر و استقلال کے سوا کسی تدبیر کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بار بار قرآن اس بات کا حکم دیتا تھا کہ صبر کرنا ہے، ظلم کے چکی میں پس کر بھی صبر کرنا ہے۔ ہاں اس وقت جس جہاد کا حکم ہوا تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت و نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، مگر باہمی مکالمہ کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کرو اور قرآن کے دلائل واضح سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ سکیں، یعنی دلائل کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ اس وقت تک جو سینکڑوں انسان اسلام کے حلقہ بگوش ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی لالچ یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا، یعنی وہ کہتے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا۔ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور طفیل بن عمرو دوسی اور ان کی قبیلے پر کس نے تلوار چلائی تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام لانے پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے حسن اخلاق دیکھ کر، اسلام کی حقانیت دیکھ کر، اور انہوں نے یعنی اسلام کے احکامات دیکھ کر اور نبی علیہ السلام کی حسین چہرہ دیکھ کر اور نبی علیہ السلام کے خوبصورت یعنی معاملات، امانت اور سچائی دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور تمام انصار مدینہ پر کس کا زور تھا؟ وہاں تو نبی علیہ السلام گئے بھی نہیں تھے، 72 عورتیں، 72 آدمی اور 2 جو ہے نا عورتیں آ کر مسلمان ہوئی تھی، وہ کس زور اوری سے ہوئی تھی سوائے اس کے کہ وہ اخلاق کے اوپر متاثر ہوئے تھے، اسلام کی حقانیت پر متاثر ہوئے تھے، جنہوں نے نہ فقط اسلام کو قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنی جان و مال آپ پر قربان کیے۔ صرف آپ پر قربان نہیں کیے، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ پر قربان کیے۔ یہاں تک وہ کہنے لگے کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھی اور وہ کہنے لگے اپنے مہاجر بھائیوں سے اگر آپ چاہتے تو ہم ایک بیوی کو طلاق دیں گے، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، اور اپنے گھروں کو تقسیم کر کے مہاجرین کے لیے دے دیے اور اپنے مال و جائیداد میں ان کے حصے بنا دیے اور اپنی کنٹری مدینے کے اندر ان کو بسا کر ہمیشہ کے لیے وفا کا ثبوت دیے۔ اور اس قسم کے سارہ واقعات ہیں جن سے کتب تاریخ بری پڑی ہیں، یہ ناقابل انکار واقعات ہیں جن کو دیکھ کر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں ہے، اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں ہے، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یا ان کو کسی جبر و اکراه سے اسلام میں داخل کیا جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیے کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کی جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کی متعلق
اسلامی قواعد خود اس کی شہادتیں ہیں، یعنی اسلام کی قواعد اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام میں جو ذمی اور یا جو محتاط اسلامی کنٹریوں کے اندر رہتے ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ اسلام یعنی محافظ دین ہے، امن پسند دین ہے۔ ہاں، اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول نہ کرنے پر فرضیت جہاد کے بعد بھی مجبور نہیں کیا ہے، اور یہ اس کے اوپر پوری دنیا گواہ ہے۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب دنیا کے جسم میں شرک کی زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے، یہ بڑی پوائنٹڈ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب دنیا کے جسم میں شرک کے زہریلی جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض کے جسم کی طرح ہو گیا، تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مسلح اور مشفق طبیب انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 23 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشے میں فاسد مادے کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء درست ہو گئے، مگر بعض وہ اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کا زہر تمام بدن میں سرایت کر جائے۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق، ڈاکٹری اصول کے مطابق، سرجنی اصول کے مطابق یعنی موافق عین رحمت اور حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے، اور تمام جہارانہ اور مدفعانیہ غزوات کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، جو کہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹے اور پھر برسر جنگ آئے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے، بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ رہے ہیں۔ اسلامی جہاد تہذیب کی مدعی یورپین اسلامی جہاد، بڑی غور سے سننے کی بات ہے، اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی، حقوق نساء کے مدعی، حقوق ولدان یعنی بچوں کے حقوق کے مدعی، اور پورے انسانیت کا اندر یعنی خیر خواہی کے دعوے کرنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے مدعی یورپین اقوام یا کمیونسٹوں کی عالم سوز جنگ نہ تھی، جن میں سے محض اپنی ہوش رانی کے لیے بلا امتیاز مرد و عورت، مجرم غیر مجرم، انتہائی بےرحمی کے ساتھ تباہ و برباد کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یعنی بہت سارے ممالک اس کے گواہ ہے۔ عراق کے اندر انہوں نے صرف جنگجو نہیں مارے ہیں، عورتیں بھی ماری، بچے بھی مارے، بوڑھے بھی مارے، عبادت خانوں کے اوپر بھی یلغار کیے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر بھی یہ صورتحال تھا، اور اس کے بعد ابھی تو جس وقت میں ابھی یہ ویڈیو ابھی کچھ مہینے پہلے، بلکہ ابھی بھی آپ فلسطین کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، جو کہ عورتوں کے حقوق کے دائی ہیں، اور انہوں نے 15,000 عورتوں کو وہاں شہید کیا گیا، اور 20,000 25,000 سے اوپر معصوم بچوں کا خون بہایا۔ وہ کس جنگ کے لیے وہ آگے بڑھے تھے سمجھ میں، لیکن اسلام اس کا اجازت جو ہے نا نہیں دیتا۔ اسلام نے کبھی کسی کافر کی عورتوں کو نہیں مارا، اسلام نے کبھی کسی کافر کے بچوں کو نہیں مارا، اسلام نے کبھی کسی کافروں کے بڑوں کو نہیں مارا، اور ان کو بھی نہیں مارا جو امن چاہتے تھے، لیکن ان کا راستہ روکا جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے یا اسلام کے عظیم احکام کے اوپر اپنا دعویٰ بولنا چاہتے تھے، سمجھ میں آیا جی۔ لیکن جو انسانیت کی خیر خواہی کے دعوے کرتے ہیں، آپ ان کا یعنی قتل و غارت اور ان کا جارحانہ انداز آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض مدفعانیہ اور جہارنہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ اور تبلیغ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی ان کا ہٹانا تھا۔ ہجرت کے بعد جہاد و غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ان میں سے بعض میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور بعض میں صحابہ کرام کی سرکردگی میں لشکر روانہ کیے۔ مورخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کی جہاد کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی ہے، اور دوسری قسم کو سرایہ کہتے ہیں، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے جو ہے نا یعنی لشکریں بھیجے ہیں۔ غزوات کی مجموعی تعداد 22 ہے، جن میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی تھی، باقی میں نہیں آئی،
सराया 44 हैं और 3 उम्रें हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि इन तमाम गजवात और सराया में बावजूद मुसलमानों की बेसर व सामानी और किल्लत तादाद के हमेशा फतह और नुसरत इन्हीं का हिस्सा होता था। अलबत्ता सिर्फ गज़वा औद में अव्वल फतह पाने के बाद मुसलमानों को शिकस्त हुई, वो भी इसलिए शिकस्त हुई कि लश्कर के एक टुकड़े ने आना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ किया था। हम इन तमाम गज़वात और सराया को बगरज तोसी सनावार दर्ज फरमाएंगे अगली किस्तों के अंदर।